اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 26 روزے مکمل ہو گئے اور آج کی رات 27واں رمضان کی 27ویں رات ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کہا گیا ہے کہ شب قدر کی تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27 اور 29، اور یہ کہا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی۔ تو میں درخواست کرتا ہوں ذریعہ بشیر حرل سے کہ بسم اللہ کر کے تلاوت سے آج کے لیکچر کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ شاباش، جزاک اللہ۔ یہ پتہ ہے پنڈت جب آتے تھے نا ہندوؤں کے گھروں میں اشلوک پڑھنے، تو جاتے وقت وہ کہتے تھے ہمیں دند کسائی دو، تو یہ دند کسائی ہوتی ہے۔ وہ کھانا شانا کھاتے تھے نا، وہ کہتے تھے آپ کا کھانا کھانے کے لیے ہمارے دانت گھس گئے ہیں، ہمیں نقد پیسے بھی دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو مبارک ہو، رمضان مبارک کے روزے رکھ رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کل ہم نے مدنی زندگی میں، مدنی دور میں سورت غزوہ احد کے متعلق مطالعہ کیا تھا۔ غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک بہت سخت موقع تھا۔ بالکل نئی نئی زندگی شروع ہو رہی تھی مدینہ میں، ابھی پوری طرح پاؤں نہیں جمے تھے، کاروبار نہیں جمے تھے، لیکن آپ کی بے مثال حکمت اور تدبر کے ساتھ آس پاس علاقوں میں سارے معاہدے قائم ہو گئے، اور جب جنگ بدر میں حملہ کیا مشرکین نے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی چٹا دی۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور مسلمانوں کا مقام خطہ عرب میں مستحکم اور تسلیم ہو گیا۔ انہوں نے انتقام کے طور پر اگلے سال شوال میں، یعنی 1 سال 1 مہینہ بعد، پھر حملہ کر دیا، آ کر احد میں کیمپ لگایا۔ رسول کریم کو بھی اطلاع ہوئی، لے کر نکلے، مقابلہ ہوا، لیکن جو پہرے دار اس درے کی حفاظت کے لیے کھڑے کیے گئے تھے، وہ جب مسلمان جنگ جیت چکے اور مال غنیمت لوٹنا شروع کیا اور کفار بھاگنے شروع ہو گئے، تو انہوں نے وہ مال غنیمت کی خاطر وہ درہ خالی چھوڑ دیا۔ ان کے لیڈر، ان کا قائد انہیں کہتا رہا، لیکن وہ وہاں سے چھوڑ آئے، اور دشمن کا سپہ سالار اس وقت خالد بن ولید تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے بڑا سخت نقصان پہنچا دیا۔ اتنا سخت نقصان ہوا کہ 70 یا 72 یا 85 تک شہادتوں کی روایت ہے۔ رسول کریم کے عزیز ترین چچا اور ہم عمر دوست حضرت حمزہ فوت ہوئے، آپ کے پھوپھی کا بیٹا اس میں شہید ہوا، انصار شہید ہوئے، بدری صحابہ شہید ہوئے، مہاجرین شہید ہوئے، اور مدینہ کے ہر گھر میں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بہرحال آپ نے اسی وقت ان کے پیچھے 70 آدمی کا ایک قافلہ بھیجا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ وہ کافی دور تک ان کا پیچھا کرتے گئے، پھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن صبح آپ پھر کافی سارا افرادی قوت لے کر ان کے پیچھے نکلے، تو پھر رستے میں ایک جگہ پہ کیمپ کیا، تو وہاں کے جو ان کا ایک حلیف سردار تھا،
اس نے آپ سے بھی ملاقات کی، پھر جا کے ابو سفیان سے ملاقات کی تو اس کو بتایا کہ جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں رسول کریم بہت بڑی قوت کے ساتھ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، تو اس نے دم دبائی اور بھاگ گیا۔ اس صورتحال میں جب اتنے یتیم ہو گئے، اتنی بیوائیں ہو گئیں اور ہر گھر سے آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس کے بعد سن 3 ہجری میں سورۃ صف نازل ہوئی، جس میں مستقل مزاجی کی ہدایت کی گئی۔ صف جس طرح ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں لفظ، لائن یا قطار کو کہتے ہیں۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ارشاد ہوا ہے کہ خالی خولی باتوں اور نعرہ بازی کا فائدہ نہیں، اگر مستقل مزاجی سے ڈٹ جاؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ اور اس میں کہا گیا سورۃ صف میں کہ اللہ اسلام کو غالب کرے گا، اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ اللہ کی محبت جہاد سے حاصل ہوگی۔ یہودیوں کی طرح اپنے نبی کی نافرمانی نہ کرنا، جس طرح مالکہ پر حملہ کا حکم سن کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑیں، ایسے نہ ہو جانا۔ مسلمانوں، اگر تم شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ گے تو اللہ اسلام کو غلبہ دے گا۔ اور دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کے لیے 4 شرائط بیان کی گئی ہیں اس صورت میں۔ پہلی شرط اللہ پر ایمان، دوسری اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، تیسری اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد، اور چوتھی شرط اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد۔ یہ 4 شرائط ہیں جن میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ سورۃ صف کی آخری آیت میں کہا گیا کہ اگر مسلمان انصار اللہ بن جائیں، جیسا کہ شروع میں سمجھایا گیا کہ اللہ کے دوست بن جاؤ، اگر اللہ کے دوست صحیح معنوں میں بن جائیں، اس کی خاطر دل و جان سے دین کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں، تو کامیابی یقینی ہے۔ اور یہی وہ صورت ہے جس کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ یہ 3 ہجری ہے، مدینہ میں یہودیوں کا زور تھا، ابھی مسلمان آ کر اب تعداد تو کافی ہوگی مسلمانوں کی بھی، اوس، خزرج، مہاجرین، انصار، کچھ اور جو لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ابھی مالی طور پر یہ مضبوط نہیں تھے، یہودی ہی مضبوط تھے۔ تو کیا صورتحال تھی کہ یہاں کہا جا رہا ہے، صورت ختم یہاں ہو رہی ہے کہ یہ جو یہودی ہیں، جب ان کو کہا گیا کہ ٹیڑھ اختیار نہ کرو، تو انہوں نے پھر بھی ٹیڑھ اختیار کی، تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر کے رکھ دیے۔ یہ بتایا جا رہا ہے، ان کیا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہودیوں کے ساتھ پرامن اقدامات تو آپ کر رہے ہیں، مصالحت کی کوشش رکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں مسلمان کہ یہودی آپ کے دوست نہیں ہیں، ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ اس کے بعد تھوڑی عرصے بعد سورۃ آل عمران نازل ہوئی۔ جیسا کہ ہم بار بار اس سلسلے میں بات کی ہے کہ بیواؤں اور یتیموں کے مسائل پیدا ہو گئے تھے بہت زیادہ، 70 یا 72 یا 85 افراد کا شہادت، ان کی بیوائیں، ان کے یتیم بچے، معاشرہ تو بالکل چھوٹی ساری سوسائٹی تھی، وہ تو بالکل بکھر گیا۔ سورۃ آل عمران کا زیادہ حصہ اسی سن 3 ہجری میں نازل ہوا۔ اس میں 200 آیات ہیں۔ حضرت مریم جو والدہ تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ آل عمران میں سے تھیں، تو ان کے حوالے سے اس کا نام آل عمران ہے۔ جنگ احد پر تبصرہ ہے، شکست کے اسباب کی نشاندہی کی گئی ہے، اور منافقین کا کردار زیر بحث آیا ہے۔ اس صورت میں 4 مقامات پر صبر کا حکم آیا ہے، تاہم آیت نمبر 33 سے 70 بعد میں سن 9 ہجری میں نجران کے عیسائی وفد کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی۔ کیونکہ جیسا شروع میں نے بتایا کہ صورتیں بھی یک وقت نازل نہیں ہوتی رہیں، جو صورتیں نازل ہوتی تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، جو آیات نازل ہوتی، جو وحی آتی، فرماتے کہ فلاں صورت میں فلاں مضمون کے بعد اس کو لگا دو۔ تو اس طریقے سے اس کی جو 32 کے بعد 70 تک جو 38 آیات ہیں،
وہ سن 9 ہجری میں نجران کا عیسائی وفد جب آیا ہوا تھا مدینہ، اس وقت نازل ہوئی تھی، وہ بھی اس صورت کا حصہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کو تقویٰ کے حکم اور تنظیمی ہدایات کے بعد جنگ احد میں منافقین کے کردار پر تبصرہ کیا گیا ہے کہ احد کی شکست سے تو اللہ سچے مسلمانوں کی پہچان کرانا چاہتا تھا، جو سچے تھے ان کی شناخت ہو گئی، جو منافق تھے ان کی شناخت ہو گئی۔ اس شکست کی وجہ مسلمانوں کی کمزوری، باہمی اختلاف، مال غنیمت کی محبت، رسول کی نافرمانی اور دنیا کی طلب کو قرار دے دیا گیا۔ سب باتیں کلیئر ہیں۔ مسلمان کمزور تھے، باہمی اختلاف تھا کہ عبداللہ بن ابی 300 بندے کو لے کے واپس چلا گیا کہ شہر کے اندر بیٹھ کے لڑائی کرنی ہے یا باہر نکلنا ہے۔ مال غنیمت کی خاطر رسول پاک کا حکم چھوڑ کر، درا خالی چھوڑ کر آ گئے، تو رسول کی نافرمانی بھی ہو گئی اور مال غنیمت کی محبت بھی ہو گئی اور دنیا کی طلب بھی ہو گئی، تو اسی وجہ سے شکست ہوئی ہے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفات بتاتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ خوشحالی ہو یا تنگی ہو، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ذرا اپنے بارے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنا تو وہ ہوا کہ اگر کسی کی غلطی ہے تو اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان کی اپنی غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں اور انہیں جنت عطا کی جائے گی۔ سمجھایا گیا ہے کہ کافروں کی دوڑ دھوپ سے مروب نہیں ہونا، ان کے شر کے مقابلے میں صبر اور تقویٰ کو اختیار کرنا ہے۔ تنظیمی احکامات میں اسلام کے لیے جان دینے کا حکم سب سے بڑا حکم اور سب سے مشکل کام، اس کا حکم ہے فرض ہے جہاد۔ اسلام کے لیے جان دینے کا حکم دیا گیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت کی گئی۔ اللہ کی رسی کو ایسے کہ لٹکی ہوئی رسی تو نہیں ہوتی، باندھ کی یا کھجوروں کی بنائی ہوئی رسی، مقصد یہ کہ جو رستہ دکھایا گیا اس پر قائم رہو اور اتفاق رکھو، انتشار سے بچو۔ کافروں کو رازدار نہ بنانے کا حکم ہے۔ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جو مسلمان نہیں ہوئے ان کے ساتھ، ان کو آپ راز کی بات کیوں بتاتے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھی نہیں ہیں، دشمن ہے۔ پھر حکم دیا گیا ہے کہ اگر رسول اللہ فوت ہو جائیں تو بھی آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ پھر کہا گیا کہ دنیا کی بجائے آخرت طلب کرنے کی ہدایت ہے۔ یہ رسول پاک کے فوت ہونے کی 2 وجہ سے بات کی گئی۔ ایک تو یہ کہ جب حملہ ہوا تو رسول اللہ پہ بڑا شدید حملہ کیا انہوں نے، تو جانشار صحابہ نے آپ کے گرد دائرہ بنا لیا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس حملے میں جیسے دانت شہید ہو گئے، آپ خود بھی شہید ہو سکتے تھے، تو امکان تو ہوتا ہے جنگوں میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ اگر رسول اللہ تعالیٰ فوت بھی ہو جائیں تو بھی آپ نے ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، دنیا کی بجائے آخرت کی طلب رکھنی ہے، میدان جنگ میں اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے، اکڑ سے کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، اس طریقے سے جنگ نہیں کرنی ہے، اللہ سے ڈر کے دعائیں مانگ کے۔ اپنے امیر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے سلسلے میں بدگمانی نہیں کرنی، اس کو زیادہ دے دیا، مجھے تھوڑا دے دیا، اور دیگر بہت سے احکامات نازل ہوئے ہیں۔ یہ صورت احکامات کی صورت ہے۔ قرآن حکیم کے تعارف میں اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن بھی تورات اور انجیل کی طرح ہی اللہ کی وحی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک اللہ قادر مطلق ہے، جیسے چاہے پیدا کر دے۔ عیسائی متشابہات کا شکار ہو گئے، جہاں شبہ پڑ گیا بس اس میں انہوں نے اپنے دین کو۔ یہاں ایک خاص حکم قابل توجہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ کہا گیا ہے کہ قرآن حکیم میں متشابہات بھی ہیں اور محکمات بھی ہیں۔ محکمات وہ ہیں کہ جو عام اب آپ کو سیدھی سیدھی ٹھوک دی گل سمجھ آ رہی، اور متشابہات یہ ہیں کہ جو آپ کو یعنی زبانی ہو سکتی ہیں یا جن کے بارے میں آپ کو پوری طرح کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ حکم یہ ہے کہ اگر قرآن شریف میں ہے تو آپ نے دونوں پر یقین رکھنا ہے، جرا نہیں کرنی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نو، دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی۔ اور متشابہات کی تعویل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ادھر جی یہ مطلب ہونا ہے، ادھر یہ مطلب ہونا ہے، اپنے پاس سے تعویلیں مت کرو۔
متشابہات میں وہی الجھتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے۔ اچھا، پھر عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ باپ، بیٹا اور روح القدس کے تین ہیں، اس عقیدے کی تردید کے لیے حضرت مریم اور حضرت زکریا کے واقعات بیان کیے گئے۔ کیسے حضرت مریم پیدا ہوئی تو انہیں بیت المقدس سے حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا، جو کہ ان کے خالو تھے۔ عبادت کے دوران حضرت مریم کے پاس معجزانہ طور پر پھل آ جاتا۔ اس پر بوڑھے حضرت زکریا کو تعجب ہوا اور انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اسی طرح بغیر ظاہری اسباب کے ہم بوڑھے میاں بیوی کو بھی بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دے، اگر اس کو اندر بیٹھی کو پھل پہنچ سکتا ہے۔ اور ان کی اس دعا کی قبولیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی کہ وہ تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تھے۔ یہاں تو باپ نہیں ہے تو وہاں تو ماں بھی نہیں تھی۔ اللہ جیسے چاہے پیدا کر لے، وہ اس کے پاس مکمل اختیارات ہیں۔ یمن کے عیسائی وفد کے ساتھ مبالہ کے واقعہ کے ذکر ہے، وہ جو بتایا نا 9 ہجری میں جب جو آیتیں اتری، وہ اس کے بارے میں ذکر ہے مبالہ کا، اور جو 9 ہجری میں صورت چونکہ یہاں مکمل ہے تو اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ عیسائی راہب مبالہ سے پسپائی اختیار کر گئے تھے، تو یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ متعصب ہیں اور وہ صرف اپنے خاندان یعنی بنی اسرائیل کے رسولوں پر ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن مسلمان متعصب نہیں ہیں، وہ بنی اسماعیل کے نبی پر بھی ایمان لا رہے ہیں اور بنی اسرائیل کے نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کو بھی سچے نبی مانتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی بدعملیوں، بددیانتیوں اور ان کے جھوٹے دعووں کے بیان کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا۔ یہ عہد ہے جو بار بار یہودیوں کو یاد دلایا گیا اس میں، کہ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو عہد کرو کہ تم سب ان پر ایمان لاؤ گے، اور اگر وہ تمہاری موجودگی میں نہ آئے تو اپنی امتیوں کو کہہ کے جانا کہ تمہاری امتی ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ یہ اس کی آیت نمبر 81 ہے، کھول کے اس کا ترجمہ وہاں سے پڑھ لیجیے آپ۔ مسلمانوں کو کافروں سے دوستی رکھنے سے یہ کہہ کر منع کیا گیا کہ کافر تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، منہ سے میٹھے بنے رہیں گے، لیکن وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں پریشانیاں پیش آتی رہیں۔ ان کے چہروں اور باتوں سے تمہارے لیے بغض صاف ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، بغض آپ بھی دیکھیں گے، ابھی تیمور نے سوال کیا تھا، ابھی سن رہا ہوگا ادھر، کہ بغض لوگ چھپاتے ہیں لیکن نظر آ جاتا ہے، حسد چھپاتے ہیں لیکن پتہ لگ جاتا ہے۔ ان کی باتوں میں تمہارے لیے بغض صاف ظاہر ہوتا ہے، ان کے دلوں کا حسد ان کی علانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ پھر غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا کہ تم لوگوں نے بہت تھوڑی تعداد اور بہت کم اسلحہ کے باوجود اللہ کی قدرت اور مدد اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس سے 2 سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جنگی فتح صرف اسلحہ اور افرادی قوت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ایمان اور استقامت ضروری ہے۔ بدر میں تو آپ کے پاس نہ بندے تھے نہ اسلحہ تھا، پھر بھی فتح حاصل ہوگی نا۔ دوسری یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان جب تک ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، وہ غالب رہیں گے۔ اس سورت کی 55 آیات میں 55 آیات میں غزوہ احد کا ذکر تفصیل سے ہوا ہے، کیونکہ اس کا بنیادی موضوع تو وہی تھا۔ اس میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کرنے کے بعد تنبیہ اور نصیحت ہے۔ نصیحت کے علاوہ تنقید بھی ہے اور تعریف بھی ہے۔ اس کے آخری رکوع میں اہل ایمان کا ذکر ہے جو زمین آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مشرکین تحویل کعبہ ہے کہ کعبہ اپنا تحویل قبلہ، اپنا قبلہ تبدیل کر لینا، بیت المقدس کے بجائے کعبہ کی طرف منہ کر لیا، اس پر جو اعتراض کر رہے تھے لوگ، اس کی اعتراض کی تردید فرماتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے۔ وہ کہتے تھے نا کفار کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل کعبہ کی 3 خصوصیات ایسی بیان فرمائی ہیں جو بیت المقدس میں نہیں ہیں۔ پہلی یہ
کہ روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی۔ ان کے تو بہت بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام تو ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے میں سے آگے لوگ، وہ خود ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ بیت المقدس تو 1000 سال بعد حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا۔ دوسری خصوصیت کعبہ کی یہ ہے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں چاہ زمزم ہے اور حتیم شامل ہے جو خالص ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ کہ جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی خصوصیت مسجد اقصیٰ کو حاصل نہیں ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا تسلیم نہ ہو جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ جیسا میں نے پہلے بتایا، اللہ کی رسی کوئی ایسی رسی نہیں ہے کہ مونج دی وٹی ہے یا کھجوراں دی وٹی ہے، اللہ کا بتایا وہ رستہ۔ اور پھر کہا گیا کہ اللہ سے ایسے ڈریں جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے اللہ کو اس طرح پہچانا ہی نہیں جس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ایسے ڈریں جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ڈرنے کا حق تو اس وقت سمجھ آتا ہے جب اللہ کی طاقت کا اور اپنی بے بسی کا صحیح اندازہ ہو جائے۔ اللہ کی اطاعت کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ ہم لوگ اپنی ضرورت کے وقت تو ہمیشہ دعائیں مانگتے ہیں، گر گرا لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کر دکھاتے ہیں لوگوں کو، ٹی وی کیمروں کو۔ اللہ سے ڈرنے کا حق تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اللہ کو بھی پتا ہو کہ میرا ڈرنے والا بندہ ہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ اللہ کی اطاعت کریں اور نافرمانی سے بچیں، اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ یاد رکھیں کہ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل ہے، کیونکہ یہ ان سب باتوں پر پکا یقین رکھتے ہیں جن پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اچھی باتوں کی ترویج کرتے ہیں، اچھی باتوں کو پھیلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ تبلیغ اسلام ان پر فرض ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ ایمان اور کفر بالکل ایک دوسرے کی مخالف کیفیات ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر ایمان بھی ہو اور کفر بھی ہو، یہ بھی یک وقت ایک بندے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ بندہ یا تو مومن ہے یا پھر مومن نہیں ہے۔ اور ایک اہم ہدایت یہ ہے کہ نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے۔ پاٹے کپڑے نہیں دینے چاہیے، پرانے لتھے کپڑے نہیں دینے چاہیے دلا دراج۔ پسندیدہ اور محبوب جو چیز جیڑی چیز دین لگیا کلیجے نو ہاتھ پوے، کوئی اے تے مینوں آپ بڑی پسند سی، وہ دیو تے وہ ہے اللہ دی راہ وچ دینا۔ سورت کے آخر میں کامیابی کے 4 اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلی، صبر، آرام نہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ نا، تاکہ کہ لمبا کام ہے تو بیزار ہو کے بار بار پہلو بدلنے نہ لو۔ پہلی چیز ہے صبر۔ صبر کس چیز کا نام ہے؟ کوئی تکلیف آوے تو شور نہیں مچانا، یا کوئی چیز نہ ملے تو چپ کر رہنا۔ صبر دراصل ہے دین پر ڈٹے رہنا اور مشکلات کی وجہ سے اپنا حوصلہ نہ ہارنا۔ دوسرا ہے مثابرہ۔ یہ اصطلاح آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، یہ صبر کی ہی ایک فارم ہے کہ دشمن سے اور زیادہ پابندی اور بہادری کا مظاہرہ کرنا، دشمن کی نسبت زیادہ پابندی اور بہادری کا مظاہرہ کرنا۔ اور تیسری صفت ہے مرابطہ، یعنی دین کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہمیشہ چوکنا اور تیار رہنا۔ چوتھی صفت ہے تقویٰ، ہر حال میں ہر مقام پر خوف خدا کا دل میں جاگزین رہنا۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ جی اللہ کا ڈر۔ دراصل تقویٰ ہے کہ جس طرح آپ روئی لے کر کانٹے دار جھاڑیوں میں سے گزر رہے ہوں تو کوشش کرنا کہ کانٹوں کے ساتھ آپ کی روئی نہ اڑے۔ اس طرح دنیا میں دامن بچا کر چلنا، یہ اس کے یعنی لغوی معنی ہے تقویٰ کے۔
پوری احتیاط سے دامن بچا کر گزارا کرنا۔ اچھا، اب چوتھا سال شروع ہو گیا مدینہ میں، جس کو ہم سن 4 ہجری کہیں گے۔ اس میں چند واقعات پیش آئے، جن میں سب سے بڑا واقعہ تو یہ تھا کہ جنگ احد کے موقع پر یہودی قبیلہ بنو نذیر نے جو کردار ادا کیا، اس کی وجہ سے ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ وہ آگے جا کے پڑھتے ہیں۔ دوسرا واقعہ، یہ 2 صورتیں ہم نے جو پڑھیں جنگ احد کے بعد، سورۃ صف اور سورۃ آل عمران، یہ تو سن 3 ہجری میں نازل ہو گئی تھیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں، غزوہ احد کے کنٹیکسٹ میں، سورۃ حشر اور سورۃ نساء یہ نازل ہوئیں شوال میں، شوال سن 4 ہجری میں۔ بلکہ سورۃ نساء جو ہے وہ دراصل کچھ اس کے حصے سن 6 ہجری تک نازل ہوتے رہے، لیکن زیادہ حصہ اس کا سن 4 ہجری میں نازل ہوا۔ اس میں حسن معاشرت کے احکام ہیں، بیواؤں یتیموں کے مسائل ہیں، نکاح اور مہر کی تعلیم ہے۔ اچھا، پہلی دفعہ سورۃ نساء میں، یعنی یہ اچھا میں جب موقع آئے گا تو بتاؤں گا، اسی چوتھے سال میں سن 4 ہجری میں آپ نے حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا۔ ان کے شوہر رسول اللہ کے رضائی بھائی تھے۔ رضائی بھائی وہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے ایک ہی دایا کا دودھ پیا ہو، تو وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کی بیوہ سے پھر آپ نے نکاح کیا۔ آپ نے ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ جو ام المساکین کہلاتی تھی، ان سے بھی اسی سال نکاح فرمایا۔ وہ نکاح کے 2 مہینے بعد انتقال فرما گئی۔ کئی جھڑپیں پیش آئیں۔ حضرت فاطمہ کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا، حسین، شعبان سن 4 ہجری میں۔ شراب کے بارے میں کہا گیا کہ اگر شراب پی ہو تو نماز میں نہ ہو، اور پھر شراب سے بتدریج منع کیا گیا۔ آخری دفعہ سن 7 ہجری میں جب خیبر کی جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اس وقت اس کے لیے آئے تھے آخری، کون سی؟ ہاں، اندر بلاؤ۔ اچھا، اب احد کے بعد کی صورتحال ذریعہ احد کے بعد کی ہی ہم نے دونوں صورتیں پڑھی ہیں۔ احد کے بعد کی صورتحال یہ بھی ہم نے دیکھ لی ہیں۔ احد اتنا بڑا نقصان کا واقعہ تھا کہ اس میں بہت بڑا جانی نقصان ہو گیا تھا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی بڑی تعداد میں شہادتوں کے بعد یہود مدینہ، منافقین اور بدو قبائل کی ہمت بڑھ گئی تھی۔ اب آپ دیکھتے جائیں کیا کیا انہوں نے کیا۔ ایک مکارانہ چال کے بعد سفر کے مہینے میں، جو کہ دوسرا مہینہ ہوتا ہے اس میں قمری سال کا، سفر 4 ہجری میں 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ لے گئے ان کو، جی ہمارے ساتھ بھیجیں، ہمیں بڑھائیں، راستے میں ان کو قتل کر دیا۔ اسی طرح دغا بازی کے ذریعے بیر معونہ کا واقعہ ہوا، بلکہ سانحہ ہوا، اس میں 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ ان کو بھی دھوکے سے لے گئے اور دھوکے سے شہید کر دیا۔ ادھر بنو نذیر نے بھی عداوت کے عملی مظاہرے شروع کر دیے۔ بنو نذیر یہود کے 3 قبیلے آپ کو بتائے تھے۔ بنو قینقاع وہ جنگ بدر کے بعد اپنی عقل خانی کی وجہ سے نکالے گئے۔ یہ دوسرا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر۔ ایک تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ تو یہ بنو نذیر نے بھی یہ جنگ احد کے بعد اور اس کے دوران بڑی عداوت کے مظاہرے کیے۔ بالآخر ربیع الاول 4 ہجری میں رسول اللہ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ مدینہ کے قریب جنوب کی طرف آباد تھا ایک قبیلہ بنو غطفان۔ انہوں نے جمادی الاول میں مدینہ پر حملہ کا ارادہ کیا، تو ان کو جا کر سرکوبی کی ان کی۔ اس طرح احد میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جانے کے بعد مخالفین نے پر پرزے نکالنا شروع کر دیے۔ سن 4 ہجری کے شروع ہوتے ہی قبیلہ بنو اسد کے متعلق پتہ لگا کہ وہ شرانگیزی کا پروگرام بنا رہے ہیں، تو رسول اللہ نے ابو سلمہ کی قیادت میں 150 مجاہدین بھیجے۔
انہوں نے جا کر ان کو یکا جا کر ان پر غالب آ گئے، لیکن انہوں نے ان کو دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے، منتشر ہو گئے۔ مسلمان ان کی اونٹ اور بکریاں لے کر بخیریت مدینہ آ گئے۔ پھر اس کے چند ہی دن بعد خبر ملی کہ ایک تھا خالد بن سفیان ہزلی کہ وہ اپنے قبیلہ کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ نے ایک دستہ روانہ فرمایا جس نے 18 دن بعد واپس آ کر مجرم کا سر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر رجی کا ثانیہ پیش آیا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ نواحی قبائل کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ان کے علاقہ میں اسلام کی تعلیم و تبلیغ کے لیے کچھ لوگ بھیج دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ ان بدبختوں نے کچھ دور جا کر ایک چشمہ تھا رجی کے چشمے کے قریب ان کو سوتے ہوئے کو ہلاک کر دیا۔ پھر سفر کے مہینے میں، یعنی سن 4 ہجری کا دوسرا مہینہ بنا نا، پہلا محرم دوسرا سفر، اس میں ایک اور بہت بڑا ثانیہ پیش آیا۔ بیر معونہ، بیر کہتے ہیں کنویں کو، ایک کنواں تھا اس کا نام بیر معونہ تھا۔ وہ نجدی وہاں آئے، رسول پاک کی خدمت میں درخواست کی۔ نجد آپ کو شروع میں نے بتایا تھا، یاد رہا ہو یا نہ رہا ہو، جب میں خطہ عرب کے بارے میں بتا رہا تھا کہ حجاز ہے ادھر بحر احمر کے کنارے، ایسے ورٹیکل پٹی، نجد ہے مشرق کی طرف، تو صحرائے شام سے نیچے ذرا بلندی پر، طائف کی طرح یا طائف سے نسبتاً ذرا کم، ذرا خیز، اور ان کی زبان بھی بڑی خالص سمجھی جاتی تھی نجدیوں کی، کیونکہ ان کے آس پاس سب صحرا تھا، یہ اوپر تھے اور ان کا عام میل جول کم تھا۔ انہوں نے 70 آدمی بھیج دیے۔ انہوں نے ایک نمائندہ بھیجا، جی ہمارے پاس کوئی معلمین بھیجیں جو ہمیں اسلام سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 آدمی ان کے ہمراہ کر دیے۔ وہ جب معونہ کے کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں ایک مجرمانہ تدبیر کے ذریعے سب کو شہید کر دیا۔ صرف ایک صحابی حضرت کعب بن زید زندہ بچے اور انہوں نے مدینہ میں آ کر اطلاع دی۔ بہت دکھ کا واقعہ تھا کہ ادھر ابھی احد میں 70 75 یا 85 صحابی شہید ہو گئے۔ 10 صحابی وہ تبلیغ کے لیے جو لے گئے نامراد، انہوں نے شہید کر دیے۔ 70 صحابی یہ شہید ہو گئے۔ ایک ہی مہینہ کے 2 واقعات میں اس طرح 80 صحابہ کرام کی شہادت، اس نے سانحہ نے احد کی شہادتوں کی یاد بھی تازہ کر دی۔ یہ 150 بندہ بنتا ہے اس طرح، 150 سے زیادہ۔ رسول اللہ سمیت سب مسلمان نہایت رنجیدہ اور دل گرفتہ ہوتا ہے کہ کلیجے نو ہاتھ پہ جانا، بالکل یعنی دکھی اور بے بس۔ رسول اللہ کی یہ حالت تھی کہ جب بھی نماز پڑھتے، بالخصوص فجر کی نماز میں قاتلین کے لیے بددعا فرماتے کہ جنہوں نے اس طرح بے بسی سے دھوکے سے قتل کیے۔ اور کن کو قتل کیا؟ جو تمہیں قرآن پڑھانے گئے ہیں، جو تمہیں اسلام سکھانے گئے ہیں۔ تو محرم پہلا مہینہ، صفر دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ ربیع الاول، وہ واقعات پیش آنے کے بعد اس دوران جو بنو نذیر جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی سامنے تھا۔ تو ربیع الاول سن 4 ہجری میں قریش مکہ نے بنو نذیر کو پیغام بھیجا تھا کہ تم محمد کو قتل کر دو ورنہ ہم آ کر تمہیں ختم کر دیں گے۔ قریش تو پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ بنو نذیر پہلے ہی آپ کے خلاف تھے۔ اس پیغام نے ان کا حوصلہ اور بڑھا دیا۔ اب ایک واقعہ پیش آ گیا کہ ایک مسلمان عمر بن امیہ نے قبیلہ عامر کے 2 آدمی قتل کر دیے۔ قبیلہ عامر نے ان کے قصاص یا دیت کا مطالبہ کر دیا، یعنی یا 2 بندے دو اسی قتل کریے تو یا سانو اینے پیسے دو۔ دیت پر بات طے ہو گئی۔ اب معاہدہ تھا بنو نذیر کے ساتھ کہ جب دیت دینی پڑے گی تو سب لوگ مل کر دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا میثاق مدینہ میں، تو اس کے لحاظ سے بنو نذیر نے بھی دیت کا کچھ حصہ دینا تھا۔ اس کا مطالبہ لے کر حضور اکرم نے بندہ بھیجا، تو انہوں نے کہا جی حضور آ جائیں تو کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم ان کے ہاں گئے، انہوں نے حامی بھر لی، لیکن کیا کیا کہ دھوکے سے اپنا ایک آدمی چھت پر بھیج دیا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے وہاں ان پر چھت سے ایک بھاری پتھر لٹکا دینا تاکہ آپ وہیں شہید ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا اور اب یک وہاں سے اٹھ کر مدینہ واپس آ گئے۔ وہ اوپر پتھر لے کر یوں
تیار ہوا ہی تھا کہ آپ یکا اٹھے اور اٹھ کے مدینہ واپس آ گئے۔ واپس آ کر پہلا کام کیا کہ جو تیسرا یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کو بلایا اور ان کے ساتھ اپنے معاہدہ کی تجدید کی۔ ابھی حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، تو آپ معاہدہ کی تجدید کرو ہمارے ساتھ۔ انہوں نے معاہدہ کی تجدید پر دستخط کر دیے۔ جب بنو نذیر کو باہم معاہدہ کی تجدید کا پیغام بھیجا، ان کو بھی بھیجا نا، پھر پہلے ان سے کر لیا کہ آؤ بھی اپنا معاہدہ دوبارہ تجدید کرتے ہیں، تو وہ اکڑ گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ قریش نے بھی ان کی، مکہ کے قریش نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی، اور عبداللہ بن ابی نے بھی، بلکہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ محمد کی بات نہ ماننا، میں 2000 آدمی لے کر تمہاری مدد کو آؤں گا۔ یہ سورۃ حشر کی آیت نمبر 11 میں بتایا گیا ہے۔ اور بنو قریظہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ کافی رد و قدع کے بعد انہوں نے رسول اللہ کا خلاف بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر ہمارے پاس آ جائیں، ہم بھی اپنے 3 علماء کو بلا لیتے ہیں، اگر آپ ان کو قائل ہو گئے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، دے دیں گے، آپ کے ساتھ معاہدے کی تجدید کر لیں گے۔ حضور نے اتفاق فرمایا اور وہاں جانے کو تیار ہو گئے، لیکن رستے میں ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ بنو نذیر تلواریں باندھ کر آپ کے قتل کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ان کا محاصرہ کیا صحابہ کے ساتھ، اور لینا کھجور کے چند درخت، لینا کھجور ایک ایسی کھجور ہوتی ہے کہ جس کی جڑوں میں سے بہت سی پھوٹیں نکلی ہوتی ہیں، اور اس کی اوٹ میں لوگ بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ تو کھجور کا درخت سیدھا ہوتا ہے نا، تو اس کی اوٹ میں نہیں چھپ سکتے۔ لینا کھجوروں کی اوٹ میں لوگ چھپ سکتے ہیں۔ آپ نے ان کا محاصرہ کیا اور لینا کھجوروں کے چند درخت جو چھپ کر وار کرنے کے لیے اوٹ کا کام دے سکتے تھے وہ کٹوا دیے۔ اس کا ذکر بھی سورۃ حشر کی آیت نمبر 5 میں ہے۔ سورۃ حشر بھی اس کے بعد ہی نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن شریف میں کافی بعد جا کے 27ویں 28ویں اس پارے میں ہے۔ نہ بنو قریظہ ان کی حمایت کو آئے اور نہ ہی منافق کھل کر ساتھ دے سکتے تھے۔ 15 دن کے محاصرہ کے بعد وہ اس شرط پر راضی ہو گئے کہ جتنا مال اسباب اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر مدینہ سے نکل جائیں۔ چنانچہ سب بنو نذیر کے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے۔ ان میں سے حی بن اخطب اور چند دیگر معزز رؤسا خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ خیبر والوں نے حی بن اخطب کو احتراماً، یہ ان میں بڑا معزز آدمی تھا بنو نذیر میں، جب خیبر پہنچا تو خیبر والوں نے حی بن اخطب کو احتراماً اپنا رئیس اور سردار تسلیم کر لیا، اور اس کی بیٹی زینب کی شادی کنانہ کے سردار سے ہو گئی۔ بنو نذیر جلا وطن تو ہوئے، لیکن وہ کس طریقے سے مدینہ سے نکلے؟ سرتاج اس تمکنت اور شان سے نکلے کہ جیسے جشن کا گما ہوتا، یعنی اپنی دولت کی اکڑ سے اونٹوں پر سوار تھے، ساتھ بینڈ باجا بج رہا تھا، عورتیں دف بجا کر گانے گاتی جاتی تھیں، اور جو اسلحہ اور ہتھیار وہ لوگ پیچھے چھوڑ کر گئے اس میں 50 زرہیں ہیں، 50 ہیڈ گیئر خود، 340 تلواریں تھیں۔ ان کے نکلتے وقت ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ عرب لڑکوں نے بھی یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اچھا، یہ تھوڑی سی میں یہاں پہ بات بتا دوں۔ یہودی برتر سمجھتے تھے اپنے آپ کو مذہبی لحاظ سے، تو جو اوس اور خزرج عرب تھے یہ بھی ان کو اپنے سے برتر ہی سمجھتے تھے، تو ان میں بھی یہ رواج پا گیا ہوا تھا کہ اپنے کسی بچے کو یہودیوں کے حوالے کر دیتے کہ اس کو بھی آپ یہودی کر لیں اور اس کو بھی تورات کی تعلیم دیں۔ یعنی اتنا ان کا اثر تھا عربوں کے ذہنوں پر، معیشت کے علاوہ ان کو، یعنی اہل کتاب ہونے کی وجہ سے۔ تو جن عرب لڑکوں نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا، انصار نے ان کو روک لیا کہ یہ تو ہمارے لڑکے ہیں، لیکن یہودی کہتے تھے نہیں، یہ تو یہودی ہیں، ہم ان کو لے کے جائیں گے۔ اس پر سورۃ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، کہ مذہب کے معاملہ میں زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہودی ہیں تو ٹھیک ہے، یہودیوں کے آپ نے نکالا ہے تو جائیں۔ یہ لا اکراہ فی الدین کے مختلف جگہ پہ لوگ اپلائی کرتے ہیں، بہرحال یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ کس موقع پر یہ صورت آیت نازل ہوئی تھی۔ پھر ربیع الثانی میں نجدی بدوؤں نے، جنہوں نے پہلے 70 لوگوں کو بلا کر ہو گیا، انہوں نے اپنی شرانگیزیاں جاری رکھیں۔ اس لیے رسول اللہ جب بنو نذیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے نجد پر حملہ کر دیا،
وہ چونکہ بلندی پر تھے، انہیں اندازہ ہو گیا، دیکھ لیا، وہ بدو بھاگ گئے، لیکن آپ کافی دور تک نجد کے اندر گھستے چلے گئے۔ پھر شعبان سن 4 ہجری میں دوسرا معرکہ بدر، یا جس کو بدر ثانی کہتے ہیں، یہ پیش آیا۔ بدو قبائل کی سرکوبی سے فارغ ہو کر آپ نے قریش مکہ کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے کا ارادہ فرمایا اور 1500 کا لشکر لے کر قریش کے تجارتی راستہ میں بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ابو سفیان بھی 2000 کی جمعیت کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوا۔ یہ ہے 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، جی بیٹا جی، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، اور 4 ہجری میں بدو قبائل کی سرکوبی سے فارغ ہو کر آپ نے سوچا کہ قریش مکہ کو بھی ٹیون اپ کیا جائے، تو 1500 افراد لے کر قریش کے تجارتی راستہ میں بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ عزم دیکھ، تھوڑی دیر وقفہ کرتے ہیں۔ اچھا، ادھر ابو سفیان بھی 2000 کی جمعیت کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوا۔ عزم دیکھ ذرا ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن مکہ سے 1 منزل دور خیمہ زن ہوا۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ نکلا تھا کیونکہ بدر کے بعد ایک دفعہ دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے، تو راستہ میں جب پتہ چلا کہ وہ بھی آ رہے ہیں تو بھاگ گیا ابو سفیان۔ اب پھر وہی ہوا کہ 2000 کا لشکر لے کر نکلا، لیکن مکہ سے 1 منزل دور، منزل ہوتی ہے کہ جہاں جا کر رات کا قیام کرتے ہیں 1 دن کا سفر کر کے، مکہ سے 1 منزل دور خیمہ زن ہوا تو ارادہ متسلسل ہو گیا اور جنگ کے انجام کے تصور سے لرز اٹھا۔ ویسے بھی میں نے کل کہا تھا کہ وہ شجاع آدمی نہیں تھا، یعنی وہ بہادری سے زیادہ وہ تدبیر کا آدمی تھا۔ اس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا تو کسی بھی لشکری نے واپسی کی مخالفت نہ کی، بلکہ سارے خاموشی سے واپس ہو گئے۔ مسلمان بدر کے میدان میں 1 ہفتہ ان کے انتظار میں بیٹھے رہے اور اپنا مال تجارت بیچ کر خوب منافع کماتے رہے، کیونکہ مسلمان وہاں گئے تو اپنا سامان تجارت بھی ساتھ لے گئے تھے۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ بدر میں وہ مارکیٹ لگتی تھی، ایک منڈی لگتی تھی، تجارتی منڈی، تو وہاں پر خوب اپنا مال بیچا مسلمانوں نے ہفتہ بھر۔ اس پیش قدمی کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور اطراف مدینہ میں گرفت مضبوط ہو گئی اور امن و امان قائم ہو گیا، اور جنگ احد میں بھاری جانی نقصان کی وجہ سے اور بعد میں صحابیوں کے شہید کیے جانے کی وجہ سے جو مسلمانوں کی دھاک میں کمی آ گئی تھی، آپ کی اس پیش قدمی کے ساتھ دوبارہ دھاک بیٹھ گئی۔ یہ صحیح ہو رہی ہے ریکارڈنگ یا؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر ایسا مجھے صرف وہ اشارہ کیا کریں جس پہ میں نے عمل کرنا ہو۔ اس کے بعد جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ حشر نازل ہوئی۔ سورۃ حشر کا قرآن حکیم میں 59 نمبر ہے، 59۔ اس میں باقی باتوں کے علاوہ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اسلامی حکومت کی جو مخالفت کر رہے ہیں وہ رسوا ہوں گے، ان کی قسمت رسوائی لکھی گئی ہے۔ مجھے سورۃ حشر کی نا آخری 3 آیات بڑی، سارا قرآن شریف پسند ہے لیکن مجھے ان کی تلاوت میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اچھا، حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کیا جانا۔ یوم حشر بھی اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن کو بھی اس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ سورۃ حشر شوال سن 4 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے مخالفین ذلیل و خوار ہوں گے۔ مخلص انصار و مہاجرین کی توصیف ہوتا ہے تعریف کی گئی ہے۔ مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو نذیر نے دشمن کے ساتھ ساز بار اور سازشوں کے ذریعے اسلامی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اس لیے انہیں سزا کے طور پر جلا وطن کر دیا گیا اور مسلمانوں کو مال فے حاصل ہوا۔ مال فے وہ ہوتا ہے جو جنگ اور قتال کے بغیر جو مال حاصل ہو، وہ مال غنیمت نہیں ہوتا، وہ مال فے ہوتا ہے۔ مال فے صرف امیر یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید سے خرچ ہوتا تھا، اس میں سے لشکریوں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ یہودی عرصہ دراز سے یثرب میں مقیم تھے، مضبوط قلعے بنا رکھے تھے اور یثرب کے عرب قبائل کو سودی قرضوں کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ لیکن جب عہد شکنی، تکبر،
رسول اللہ کو جھٹلانے اور سرکشی کی وجہ سے ان کے نکالے جانے کا فیصلہ ہوا تو ان کے ظاہری اسباب، ان کی دولت، ان کا سیٹ ہونا، ان کا سرمایہ دار ہونا ان کے کسی کام نہ آیا۔ ان سے حاصل شدہ کثیر مال فے کی تقسیم کے دوران دو باتیں سامنے آئیں، دو ہدایات اللہ تعالیٰ نے نازل کی سورۃ حشر میں۔ پہلی یہ تھی کہ جو اللہ کا رسول دے دے وہ لے لو، اور جس سے روک دیں رک جاؤ۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند امیر لوگوں کے ہاتھوں میں گردش کرتی رہے۔ یہ کلیئر الفاظ ہیں، میں سورۃ حشر کا بتا رہا ہوں، جو آپ ذرا اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند امیر لوگوں کے ہاتھوں میں گردش کرتی رہے۔ مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ اللہ کے خوف سے رض رضا ہو جاتے۔ میں نے ایک دن تلاوت کی تھی نا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس کا یہی ترجمہ ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ نامراد کیسے سخت دل ہیں کہ ان پہ اثر نہیں ہو رہا۔ اس کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام بڑی شان سے بیان کیے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں نا کہ 3 جگہ پہ اللہ نے اپنی شان بیان کی ہے۔ ایک تو سورۃ اخلاص میں، قل هو اللہ احد میں اپنا پورا تعارف، دوسرا آیت الکرسی میں اپنا اختیار، کرسی کا مطلب اختیار ہے، اور تیسرا یہ سورۃ حشر کی آخری 3 آیات میں اپنے صفاتی نام، مثلا الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور اور الحکیم، اس شان سے بیان فرمائے ہیں کہ اس وقت منافقین کے دلوں پر رو پڑ گیا اور قیامت تک مسلمانوں کے دلوں کو گرماتا رہے گا۔ میرے دل کو تو بہت گرماتی ہے یہ آیت۔ اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے سورۃ نساء آ رہی ہے، معاشرتی احکام ہے، اس میں میں ایک چیز ذرا بات کر لوں آپ کے ساتھ کہ یہ جو ہم نے ابھی تک قرآن پڑھا ہے، صورتیں پڑھی ہیں غزوہ احد کے بعد، اب دیکھیے احد میں جو مسائل درپیش آئے، جو مصیبتیں آئیں، جو نقصانات ہوئے، ان صورتوں میں براہ راست ان مسائل کی، انگریزی میں کہتے ہیں، ان مسائل کو ایڈریس کیا گیا، یعنی ان کے بارے میں رہنمائی کی گئی، اور قوانین اور احکام، واضح احکام، اسپیسیفکس جاری کیے گئے، جس کے ساتھ جب آپ کے پاس ایک حکم آ گیا واضح اللہ تعالیٰ کا تو اس کے بعد تنازعات اور شکوک ختم ہو گئے۔ تو اس سے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت، اور اس طریقے سے بتدریج جیسی جیسی سٹیج آئی، اور یہی کمال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کا وقت ملا۔ 13 سال تو ان پتھر دل کافروں پر، مشرکین پر ضائع ہوئے، ضائع تو نہیں ہوئے، بیج تو بویا گیا وہاں ہی دراصل، لیکن ان 10 سالوں میں جب آ کر موقع ملا اسلامی سوسائٹی اور اسلامی حکومت قائم کرنے کا، تو اس میں جس تدریجی طریقے سے قانون سازی ہوئی، میں تو جب پڑھتا ہوں، میں غور کرتا ہوں تو میں تو اشش کر اٹھتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم آج اتنا ہی پڑھیں، کیونکہ ابھی آج ظاہر ہے کہ آپ نے ذرا زیادہ نوافل بھی پڑھنے ہیں، تو کل مزید پڑھیں گے۔ دعا خیر کرتے ہیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وارزقنا دار السلام، آمین۔ الہی معصیتی کثیر وطاعتی قلیل، الہی عقلی مغلوب وقلبی محجوب، فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا غفار الذنوب،
اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انا اسألک العفو والعافیہ، اللہم انا اسألک العفو والعافیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بالخصوص میری اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ میری خطائیں معاف کرے اور آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں اس وبا کے بارے میں ایسی باتیں پڑھتا یا سنتا ہوں جیسے ایک مذاق ہے۔ یہ بہت بڑی تکلیف آئی ہوئی ہے، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جتنی احتیاط ہو سکے کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔